آج کے جمعہ کے موضوع میں ہم مختصر وقت میں والدین کی عظمت اور قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جو اللہ پاک نے والدین کے حقوق بیان فرمائے اور جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا، وہ کچھ وقت میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ماں باپ یہ وہ دنیا کے پارٹنر ہیں، یہ وہ ہمارے ساتھی ہیں کہ جو ہماری زندگی میں اس وقت آتے ہیں جب ہمارا وجود بھی نہیں ہوتا۔ جب ہمارا وجود بھی نہیں ہوتا تبھی ماں باپ جو ہے وہ ہمارے زندگی کے پارٹنر بن جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سارے پارٹنر آتے ہیں، ہمیں سکول لائف میں دیکھیں تو سکول کی پوری زندگی ہوتی ہے، اس میں ہمیں کوئی پارٹنر مل جاتا ہے، پھر کالج لائف ہے، پھر یونیورسٹی، پھر جو جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہاں ہمیں کچھ پارٹنر ملتے ہیں، پھر بندہ جب شادی کرتا ہے تو شادی کے بعد بیوی اس کی ایک طرح کی پارٹنر ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کا وقت گزرتا ہے۔ تو ہر شخص کے ساتھ بندہ زندگی میں کچھ نہ کچھ وقت گزار رہا ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی کے پارٹنر ہوتے ہیں، اور کوئی پارٹنر اسے اچھا لگتا ہے، کوئی پارٹنر اچھا نہیں لگتا، کسی کے ساتھ اس کا زیادہ وقت گزرتا ہے، کسی کے ساتھ کم وقت گزرتا ہے۔ لیکن ماں باپ یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ کمال شخصیت ہیں کہ جو ہماری زندگی کے وہ پارٹنر ہیں کہ جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے پارٹنر بن گئے تھے۔ ماں نے جب پیٹ میں ہمیں پالا، جب ہم ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے تو ہماری شکل و صورت بھی نہیں تھی، اس وقت سے ماں ہماری پارٹنر بنی، اس وقت سے باپ ہمارا جو ہے وہ پارٹنر بنا۔ اور پھر زندگی کے کچھ لمحات ایسے آتے ہیں، کچھ موڑ ایسے آتے ہیں، تلخ حقیقت ایسی ہوتی ہے کہ ہم ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بھول ہی جاتا ہے کہ یہ میری زندگی کی وہ شخصیات ہیں کہ جن کے وجود سے میرا وجود ہوا، جن کے آنے سے میں آیا، جن کے آنے سے مجھے اللہ نے زندگی دی۔ تو ماں باپ کے حقوق کو جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ اپنی عبادت کے ساتھ اگر اللہ پاک نے کسی بات کا ذکر فرمایا ہے تو وہ والدین کی اطاعت کا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اپنی عبادت، اپنی اطاعت، اپنی بندگی کا حکم ارشاد فرمایا، وہیں اپنی عبادت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دو، ان کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے ہمیں والدین کی عظمت کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اور تم انہیں اف تک نہ کہو۔ یعنی اف ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ ہم بسا اوقات اپنی زندگی سے تنگ آ کر یا کسی معاملے سے پریشان ہو کر اف کرتے ہیں، اب یہ پریشانی والی کیفیت ہوتی ہے۔ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کے دنیا کے اندر ہی جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جن کا دنیا کے اندر ہی جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ سب سے بڑے گناہگار کون ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وہ کہ جو قتل و غارت کرے، جو کسی مسلمان کا ناحق خون بہائے، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وہ کہ جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں فجلس النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا وہ کہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں بڑا گناہگار ہے اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ اللہ پاک ان مذموم گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہماری زندگی کے اندر ہمارے ماں باپ ہماری زندگی کے ایسے پارٹنر ہیں کہ جن کے صدقے سے ہمیں جو ہے وہ جنت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مجھے اگر ان کے بارے میں عبادت میں کمزور ہونے کا خوف نہ ہو تو میں پکی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ شخص پکا جنتی ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا ایک وہ بیوی کہ جو صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے تیار ہو اور اس کی ساری محبتوں کا محور اور مرکز اس کا شوہر ہو، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور فرمایا اور وہ لوگ کہ جو زیادہ اولاد ہونے کی وجہ سے، زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے کم آمدنی میں گزارا کرے
اور اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ تک نہ ڈالے، اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ڈالے، بلکہ حلال میں گزارا کرے اور اس کی اولاد زیادہ ہو، توکل کرے اللہ کی بارگاہ میں، اس بات پر وہ شکر گزاری کرے کہ یا اللہ تو نے جو دیا بہت دیا، حرام کی طرف نہ بڑھے۔ فرمایا وہ بھی جنتی ہے، اور پھر فرمایا وہ شخص بھی جنتی ہے جو اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو یہ ہمیں احادیث مبارکہ میں بے شمار مقامات پر ماں باپ کے حقوق کے متعلق جو ہے وہ احادیث ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی اپنے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا، اور خود اس بات کی تاکید بھی ارشاد فرمائی، اور احادیث مبارکہ میں رزق کی وسعت، رزق کی برکت اور رزق کے اندر کشادگی کا جو بہترین وظیفہ ارشاد فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، جو لوگ اپنے ماں باپ کے لیے، چاہے وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے رزق کو کشادہ فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ولی امی، اللہم اغفر لی ولی امی ومن استغفر لہما، یا اللہ تو مجھے بھی بخش دے، میری ماں کو بھی بخش دے، اور جو ان دونوں کے لیے دعا کرے، یعنی جو ابو ہریرہ اور اس کی ماں کے لیے دعا کرے، یا اللہ تو انہیں بھی بخش دے، یا اللہ تو انہیں بھی بخش دے۔ ایک صحابی کو دیکھا گیا کہ وہ ایک بار دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کی بخشش فرما دے۔ ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے کیا غرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ جو اس طرح دعا کرے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ یا اللہ ابو ہریرہ کی، اس کی ماں کی بخشش فرما۔ اب یہ دعا کی تاکید ہمیں احادیث میں فرمائی گئی۔ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کتنی کرتے ہیں؟ اکیلے میں ہم سوچیں کہ ہماری دعاؤں میں کتنا حصہ ماں باپ کے لیے ہے، ہماری دعاؤں کا کتنا وقت اپنے ماں باپ کے لیے ہے، اور پھر جو پریکٹیکل لائف ہے، اب دعا تو ایک دعا ہے، دعا میں تو ہم نے الفاظ ہی کہنے ہیں، پھر جو پریکٹیکل لائف ہے، اس لائف کے اندر ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کو کتنا وقت دیتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے لیے کتنا وقت جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ جس طرح ایک پرندہ آسمان میں اڑتا ہے اس کی پروان ہوتی ہے، لیکن جب وہ زمین پر آتا ہے تو وہ اپنے پر بچھا دیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا تم زندگی میں کسی بھی مقام پر، کسی بھی عہدے میں، کسی بھی منصب میں بڑے سے بڑے افسر بھی بن جاؤ، لیکن ماں باپ کے لیے تم ان کے قدموں کی خاک ہو۔ تم جب ماں باپ کے پاس آؤ تو ان کے قدموں میں مٹ جاؤ، ان کے قدموں میں پڑ جاؤ کہ یہی تمہاری اصلیت ہے، یہی تمہاری حقیقت ہے۔ اور دنیا کا یہ واحد رشتہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت سارے حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کوئی ترقی کرتا ہوا نظر آئے تو بھائی بھائی سے بھی حسد کرتا ہے، رشتہ دار رشتہ داروں سے حسد کرتے ہیں، دوست دوستوں سے حسد کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کا یہ واحد رشتہ ہے ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ، کہ اولاد جتنی بھی ترقی کر لے، اولاد جتنا بھی مقام اور مرتبہ حاصل کر لے، والدین کو کبھی حسد نہیں ہوتا۔ والدین کبھی اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتے، بلکہ والدین کے دل سے اور دعا نکلتی ہے، یا اللہ میری اولاد کو اور ترقی عطا فرما، اور اسے ترقی عطا فرما۔ اور وہ زندگی کا کامیاب ترین شخص ہے جو زندگی میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا حصہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اور آج کل کے دور میں دیکھا جائے، جہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں فحاشی عریانی کا دور ہے، بے راہ روی کا دور ہے، اور لوگ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اور آپ کے سامنے بھی میرے سامنے بھی ایسی تلخ حقیقتیں ہیں، اور یہ ہمارے گناہوں کا یوں سمجھے کہ بوجھ ہے، ہمارے گناہوں کا یہ سبب ہے کہ اللہ پاک ہم پر عذاب نازل نہیں فرما رہا، اس کی کرم نوازی ہے، لیکن ہم دیکھیں ہمارے رزق میں تنگی یہ بھی نظر آئے گی، پریشانی یہ بھی نظر آئے گی، ہمارے معاملات کا حل نہ ہونا، پینڈنگ سے پینڈنگ میں چلے جانا یہ بھی نظر آئے گا، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ ہم ریزن کی طرف غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں ایسی خرابیاں ہمیں نظر آئیں گی کہ جن کی طرف ہماری توجہ ہو۔ کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ میں نے اپنے ماں باپ سے کبھی پوچھا کہ آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں؟ میری کون سی بات آپ کو دکھ دیتی ہے؟ حضرت سیدنا حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، آپ نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا،
ایک بار آپ کی ماں نے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بیٹا آپ میرے ساتھ کھانا بیٹھ کر نہیں کھاتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اور ادب کی کمال درجے کی بات بیان فرمائی. آپ نے فرمایا اے ماں جب میں کھانا آپ کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھوں گا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسے نوالے کی طرف میری توجہ نہ چلی جائے کہ جو میں بے توجہی کے ساتھ کھا لوں اور اس کا ارادہ میری ماں کے کھانے کا ہو. اس نوالے کا کھانا میری ماں کا ارادہ ہو اور بے توجہی سے میں کھا لوں. اس بے ادبی کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا. ہم ادب کے کس مقام پہ ہیں؟ ہم ماں باپ کے ساتھ کس مقام پہ جو ہے وہ ادب کرتے ہیں؟ اولاد کو بھی چاہیے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اس دور میں اگر بچے بے راہ روی کا شکار ہیں تو انہیں پیار اور محبت سے اپنے قریب کیا جائے, انہیں ایسی باتیں بتا کر اپنے قریب کیا جائے کہ جن سے وہ ہمارے قریب ہوں. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ میں تو باپ ہوں, میں تو ماں ہوں, تم کون ہوتے ہو. ایسا دور نہیں ہے. اب ہمیں بڑے پیار, بڑی محبت اور بڑی لجاجت کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ اپنی اولادوں کو اپنے قریب کرنا پڑے گا. کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہاری اولادوں کو کوئی اور دوست بنائے, تم خود اپنی اولاد کے دوست بن جاؤ. ماں اپنی بیٹی کی بیسٹ فرینڈ بن جائے, باپ اپنے بیٹے کا بیسٹ فرینڈ بن جائے کہ بیٹا ہر بات اپنے باپ سے کہہ سکے, بیٹی ہر بات اپنی ماں سے کہہ سکے. ایسا ہمارا جو ہے وہ کمیونیکیشن سلسلہ ہونا چاہیے, ہمارا آپس میں اس انداز سے رابطہ ہونا چاہیے کہ جس سے ہم جو ہے وہ کوئی ایسی فیلنگ نہ پائیں کہ جس سے ہم ماں باپ کے سامنے کوئی بات نہ کر سکیں, یا ماں باپ ڈر کی وجہ سے معاذ اللہ ہم سے کوئی بات نہ کر پائیں کہ میرا بیٹا کیا کہے گا, میں بیٹے کو یہ کہوں گا بیٹا کہیں ناراض نہ ہو جائے, بیٹا کہیں مجھ سے بچھڑ نہ جائے. ایسا ماحول کریٹ نہ ہونے پائے, ایسا ماحول نہ بنے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. جب تک ماں باپ اسلام اور شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم نہیں دیتے تب تک ماں باپ کی ہر بات کو ماننا لازم ہے. یہاں تک کہ اب صلہ رحمی ایک بہت بڑا معاملہ ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, لیکن ماں کہتی ہے تم اپنی خالہ کے ساتھ نہیں ملو گے, باپ کہتا ہے تم اپنے چاچو کے ساتھ نہیں ملو گے. اب شریعت کیا کہتی ہے کہ یہاں ماں باپ کا بھی حقوق کا خیال رکھنا ہے اور صلہ رحمی کا بھی خیال رکھنا ہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ ماں باپ کو بھی ناراض نہ کریں اور صلہ رحمی بھی کریں کہ ماں باپ سے چھپ کر ملیں, ماں باپ سے چھپ کر ملیں. باپ کہتا ہے میرے بھائی سے نہ ملو, تم چاچو سے چھپ کر ملو. ماں کہتی ہے میری بہن سے نہ ملو, تم اپنی خالہ سے چھپ کر ملو. لیکن ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلسلہ کرو, ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. ایسا نہ ہو کہ تم ماں باپ کی وجہ سے کسی کو ناراض اور کسی کی وجہ سے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہو. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنے ماں باپ کے قریب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے دور میں کچھ مائیں ایسی ہیں, کچھ باپ ایسے ہیں جو ابھی بھی سوشل میڈیا سے دور ہیں. کچھ مائیں, کچھ باپ اتنے سادہ مزاج ہیں کہ انہیں سادہ موبائل بھی نہیں چلانا آتا, انہیں واٹس ایپ تو دور کی بات, انہیں کال کرنی بھی نہیں آتی. یہ یقین جانیے یہ ہمارے دور کی آخری مائیں ہیں, یہ ہمارے دور کے آخری والد ہیں کہ جنہیں یہ نہیں پتا اس کے بعد کیا آنا ہے, کیا ہونا ہے. ہمارے سامنے ہے سب کچھ. اللہ پاک ہمیں اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ان کی احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اگر جا چکے ہیں تو ان کو خصوصی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین.